بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے۔ جماعت دہم اردو قواعد و انشاء کے حروف کی اقسام ہم نے پڑھنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بالکل شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور فعل ہم نے پڑھ لیے تھے اور حرف رہ گیا تھا۔ اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے۔ اکیلے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ اسم فعل، 2 اسموں کو، اسم اور فعل کو آپس میں ربط دینے کے کام آتے ہیں۔ جیسے نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے، اور میں حرف ہے۔ حرف کی 6 قسمیں یہاں ذکر ہیں۔ نمبر 1 حرف جار، وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے، اسے حرف جار یا جر کہتے ہیں۔ جس اسم کے ساتھ وہ آتا ہے اسے اسم مجرور کہتے ہیں۔ حروف جار یہ ہیں: میں، سے، تک، تلک، اوپر، پر، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، نیچے، اوپر، اندر، باہر، درمیان، پاس وغیرہ۔ لوے بچوں، یہ آپ کو یاد ہی کرنے ہوں گے۔ اور نمبر 2 پہ ہے حرف عطف، وہ حرف ہے جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملا دے۔ مثلا قلم و کتاب، قلم و کتاب میں واو حرف عطف ہے۔ حرف عطف سے پہلے اسم کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں، اور حروف عطف یہ ہیں: واو اور پھر۔ 3 ہیں بھائی بچوں، واو اور پھر۔ بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی حرف عطف میں شمار کیا ہے، لیکن یہ صرف 2 فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلا سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا۔ اب یہ جو کر ہے، کھانا کھا کر چلا گیا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے۔ اسلم آ کے چلا گیا، یہ کے بھی حرف عطف ہے۔ تو یہ مخصوص حالات میں 2 فعلوں کے درمیان آئے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دوسرے عطف کا استعمال ایسے ہے: شب و روز، اسلم و محمود، فوزیہ، پھر انیقہ۔ تو یہ استعمال بتا دیا ان کا۔ تو حرف عطف واو اور پھر، واو اور پھر، اور بعض لوگوں نے اور کر کو بھی کہا، تو اصل 3 ہی ہیں: واو اور پھر۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پہ حروف علت، وہ حرف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے۔ علت وجہ کو کہتے ہیں نا، علت سبب یا وجہ کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بدی سبب، بنا بنی، لہٰذا، پس، بئی وجہ، تاکہ، چنانچہ۔ تو کتنے ہوئے بچوں؟ کیونکہ 1، اس لیے 2، بدی سبب 3، بنا بنی 4، لہٰذا 5، پس 6، بئی وجہ 7، تاکہ 8، چنانچہ 9۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو 2 اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں۔ مثلا کا، کی، کا، کے، کی، را، رے، ری، یہ حروف اضافت ہیں۔ اضافت کا، جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی کی علامت یہی ہے کہ اس کے اندر پہلے سے یہ حروف مذکور ہوں، یا اس کا ہم مفہوم بیان کریں تو اس میں یہ آئیں، تو وہ مرکب اضافی ہے، اسی سے یہ اضافت ہے۔ اور گویا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں یہ آتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہیں؟ 6: کا، کی، کے، را، ری، رے۔ اور پھر ہے حرف بیان، وہ حرف ہے جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے، وہ حرف کے ہے۔ کے، یہ حرف بیان ایک ہی ہے۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، یہ جو کے ہے یہ حرف بیان ہے۔ اور حرف تشبیہ وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مانند، طرح، صورت، جیسا، ہو بہو اور مثل۔ یہ بیٹا سب آپ کو یاد کرنے ہوں گے، یا آپ کے MCQs میں اسی طرح صرف حرف دے دیا جائے گا، آپ کو پوچھا جائے گا کہ یا آپشن دیے جائیں گے کہ یہ کون سا حرف ہے۔ اس کے بعد بچوں متضاد اور مترادف
الفاظ متضاد، الفاظ مترادف، سابقے، لاحقے، یہ بھی ہم نے 9th میں پڑھ لیے۔ ان کے اب یہ 10th میں نہیں آنے، 9th کے پڑھے ہوں کو ہی اب حسب ضرورت آپ نے دہرانا ہے۔ اس کے بعد بھائی بچوں ہم نے ایک بہت شروع میں جو ابھی بات کی اس سے بھی شروع میں ایک بات کی تھی کہ کلمہ اگر مفرد ہوگا یعنی لفظ موضوع اگر مفرد ہوگا تو اسے کلمہ کہیں گے، اور اگر وہ مرکب ہوگا تو اسے کلام کہیں گے۔ تو اب مرکب کی بات ہو رہی ہے، مفرد کو ہم نے مکمل کر لیا، اس میں اسم، فعل اور حرف تینوں کی مکمل بحثیں تھیں اور وہ پوری ہو گئیں۔ اور اس کے بعد مرکب یا کلام، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے میری کتاب، بچہ نیک ہے۔ مرکب یا کلام کی دو قسمیں، ناقص اور تام۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ کی سمجھ میں پوری بات نہ آئے، جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی، رات اور دن۔ ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا کہ تیز گھوڑے کو کیا ہوا، نیک آدمی کے ساتھ اور رات اور دن کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ پوری بات کرے گا تو یہ مرکب تام بنے گا، ورنہ یہ مرکب ناقص رہے گا۔ مرکب ناقص کی قسمیں، مرکب ناقص کی نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب عاطفی، نمبر 4 مرکب عددی، نمبر 5 مرکب اشاری، نمبر 6 مرکب جاری، نمبر 7 مرکب تابع موضوع، نمبر 8 مرکب تابع مہمل۔ تو بھائی بچے ان کی آپ نے تعریفیں اور مثالیں، بس تعریفیں اور مثالیں یاد کرنی ہیں۔ مرکب اضافی 2 اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے، مثلا محمود کی کتاب، خدا کا بندہ، مدرسے کے لڑکے۔ ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے، بندہ کا تعلق خدا سے، لڑکے کا تعلق مدرسے سے پیدا کیا تو اسے کیا کہیں گے؟ اضافت، تعلق پیدا کرنے کو۔ جس سے تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف الیہ، اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف۔ اسی مضاف الیہ اور مضاف کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ کا، کی، کے اضافت کی علامت ہوتی ہیں۔ اچھا بھائی بچو یہ تو تھی مرکب ناقص کی قسموں میں سے نمبر 1 مرکب اضافی۔ پھر اضافی کے اندر جو اضافت آئی، تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے نا، تو وہ اضافت کون سی ہوتی ہے اس کی بھی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اضافت تملیکی، اضافت تخصیصی، اضافت توضیحی، اضافت ظرفی، اضافت بیانی، اضافت تشبیہی، اضافت استعاری، اضافت ابنی اور اضافت بادنا تعلق۔ تو بچوں یہ ناموں سے ہی اضافت تملیکی یعنی وہ تعلق جو ملکیت کی وجہ سے ہو، وہ تعلق جو خاص کر دیا گیا ہو، وہ تعلق جو وضاحت کرنے کی وجہ سے ہو گیا ہو، اور وہ تعلق جو ایک ظرفیت، برتن ایک جگہ ایک تھی اس کی وجہ سے ہو گیا، اور ایک وہ تعلق جو بیان کے ساتھ کر دیا، وہ تعلق جو تشبیہ کی وجہ سے ہو گیا، اور وہ تعلق جو کسی استعارے کی بنا پر ہوا، اور یہ اضافت ابنی وہ تعلق جو بیٹا ہونے کی وجہ سے ہوا، اور یہ وہ کوئی ادنا سا تعلق۔ اب دیکھو بچوں آسان ہے یہ، ویسے یہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ اضافت کی پھر آگے قسمیں آگے اتنی آگے نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ ہماری روزمرہ زبان میں اکثر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تھوڑی سی غور کر لینے سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب ان کے نام ہی ایسے ہیں کہ یہ اضافت جو تعلق کسی دوسرے سے پیدا ہوتا ہے، تو دیکھیں ہمارے مشاہدے میں بھی تو ہے نا کہ تعلق ایک ہی طرح کا تو نہیں ہوتا، کسی سے دوست کا تعلق ہے، کسی سے کلیگ ہونے کا تعلق ہے، کسی سے ہم مکتب ہونے کا تعلق ہے، کسی سے باپ بیٹا ہونے کا تعلق ہے، کسی سے استاد شاگرد ہونے کا تعلق ہے، تو یہ تعلق ہی کو تو اضافت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعلق ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کتنے مختلف ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے یہ مختلف تو ہونی ہے، اسی کو قسمیں کہتے ہیں۔ تملیکی ایسے 2 لفظوں میں اضافت کرنا جن میں مضاف الیہ مالک اور مضاف مملوک ہو، جیسے ندیم کا گھر، فوزیہ کی کتاب، بادشاہ کا ملک۔ اور تخصیصی جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص بن رہا ہو، جیسے آم کا درخت، مدرسے کا سین، ایک ہے کوئی بھی سین اور ایک ہے کوئی بھی درخت، لیکن جب آم کا درخت ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تخصیص آ گئی۔ اسی طرح مدرسے کا سین ہوا تو تخصیص آ گئی۔ توضیحی ایسے 2 لفظوں کا مجموعہ جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے، جیسے جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ۔ اب یہ دن اور مہینہ
رمضان اور جمعے نے آ کر ان کی وضاحت کر دی۔ اور اضافت ظرفی جس میں مضاف الیہ اور مضاف میں سے ایک ظرف اور دوسرا مظروف بنے، جیسے پانی کا کنواں، دودھ کا گلاس۔ اور اسی طرح اضافت بیانی جس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے بنا ہو، جیسے چمڑے کا جوتا، مٹی کا برتن، سونے کی انگوٹھی۔ اضافت بیانی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے، یعنی مضاف الیہ مٹیریل ہو اور مضاف اس سے تیار ہوا ہو، جیسے چمڑا مضاف الیہ ہے، مٹیریل ہے، جوتا مضاف ہے اور اسی سے تیار ہوا، مٹی کا برتن، سونے کی انگوٹھی۔ اضافت تشبیہی مضاف الیہ اور مضاف میں تشبیہ کا تعلق ہو، غصے کی آگ، نظر کا تیر، زلف کا سانپ۔ بھئی بچوں، یہ جو غصے کی آگ ہے، غصے یہ کیا ہے؟ تشبیہ کا تعلق ہے نا۔ غصہ اتنا آگ کی طرح، نظر ایسی تیز تیر کی طرح، اور زلف ایسی خوبصورت اور ایسی اتنی بڑی جیسے سانپ۔ اضافت استعار یا سیاہ جیسے سانپ۔ اضافت استعاری جس میں مضاف الیہ کو جس میں مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ سمجھ لیا جائے لیکن حقیقت میں وہ اس کا جز نہیں ہوتا، جیسے عقل کے ناخن، ہوش کے قدم۔ کہتے ہیں عقل کے ناخن لو بھئی، تو عقل کے ناخن ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے لیکن ہوتا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں اضافت استعاری۔ پھر ہے اضافت ابنی، مضاف الیہ اور مضاف میں باپ، ماں یا بیٹے کا تعلق ہو، جیسے ابراہیم، آزر، عیسیٰ، مریم علیہ السلام کا بیٹا، آزر کا بیٹا ابراہیم۔ اضافت با ادنا تعلق، تھوڑا سا کوئی ذرا سا معمولی سا تعلق جس میں مضاف الیہ اور مضاف میں معمولی تعلق ہو، جیسے ہمارا مدرسہ، تمہارا ملک، میرا محلہ۔ بھئی بچوں، محلے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ کتنے ایک تعلق ہے کہ اس کا ہم بھی ایک جز ہیں، بس معمولی سا تعلق، تو اس کو کہتے ہیں اضافت با ادنا تعلق۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی، پہلی تھی مرکب اضافی، دوسری مرکب توصیفی۔ وہ مرکب جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ صفت اور موصوف کا مجموعہ ہو تو اس کو مرکب، آسان سمجھ کے لیے، شریف آدمی، ٹھنڈا پانی، صفت پہلے موصوف بعد میں آتا ہے، عربی اور فارسی میں موصوف پہلے صفت بعد میں آتا ہے۔ رجل کریم، مرد بزرگ، رجل کریم عربی کا ہے، مرد بزرگ فارسی کا۔ مرکب عطفی نمبر 3 پہ تھا۔ مرکب عطفی ایسا مرکب جس کے اندر حرف عطف مذکور ہو، وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ ان دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے، انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ اچھا جی، حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ مرکب معطوف علیہ، معطوف اور حرف عطف کا مجموعہ بھی کہلاتے ہیں۔ مثلا اردو میں قلم اور دوات، سیب اور انگور، فارسی میں صبح و شام، مرد و زن، شام و سحر، شب و روز وغیرہ وغیرہ مرکب عطفی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی بچوں، مرکب عطفی وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں کو یا ایک اسم اور فعل کو حرف عطف کے ذریعے سے جوڑا جائے، بس آسان۔ اور نمبر 4 مرکب عددی، وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے۔ 11 کتابیں، 20 آم، 40 جوتے، ان میں 11، 20 اور 40 عدد ہیں، آم اور جوتے معدود ہیں۔ اسی طرح اسم عدد اور اسم معدود کا مجموعہ یہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ بھائی بچوں، اس میں مثال آئے گی، آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ کون سا مرکب ہے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، اشارہ پایا جائے، جیسے یہ مسجد، وہ مدرسہ، ان میں یہ اور وہ، اس میں اشارہ، مسجد اور مدرسہ مشار الیہ۔ اسی طرح سے اسے اس میں اشارہ اور اس میں مشار الیہ کے مجموعے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ مرکب اشاری۔ معطوف اور معطوف الیہ کے مجموعے کا نام مرکب عطفی۔ تابع موضوع ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے دیکھ بھال، چال ڈھال، دانا پانی، روکھی سوکھی۔ اس مجموعے کو تابع موضوع کہتے ہیں۔ بھائی بچوں کیا کہتے ہیں؟ پانی وانی، دیکھ بھال، چال ڈھال، دانا پانی، روکھی سوکھی، یہ ایک ساتھ لفظ ویسے ہی ہے نا، تو اس کو تابع موضوع کہیں گے۔ اور تابع محمل ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ جوڑ کر بلا ضرورت استعمال کیا جائے، مثلا روٹی بوٹی، جھوٹ موٹ، خلط ملط۔ اس مجموعے میں بے معنی لفظ تابع کہلاتا ہے، اس بے معنی لفظ تابع کہلاتا ہے اور بامعنی لفظ کو متبوع کہتے ہیں، لہٰذا اس مجموعے کو مرکب تابعی بھی کہتے ہیں۔
تابع محمل اور دونوں تابع موضوع، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک لفظ بامانہ اور اس کے ساتھ دوسرا بھی بامانہ، لیکن وہ بامانہ ویسے ذکر کیا جائے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اور تابع محمل وہ کہ ایک لفظ بامانہ اور اس کے ساتھ ایک بے معنی لفظ ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا بھائی بچوں، مرکب ناقص پورا ہوا، مرکب ناقص کے بعد ہے مرکب تام۔ مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آئے۔ جیسے سعید آیا، اسلم نیک ہے، تو بھائی بچوں اسلم نیک، سعید بزرگ، تو یہ کیا تھا؟ مرکب تام نہیں تھا، غیر تام تھا، ناقص تھا۔ اور جب اسلم نیک ہے اور سعید آیا تو پھر اب بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے، مرکب تام۔ اچھا بھائی بچوں، ایک ہے اسناد، جس طرح اضافت ہے نا، اضافت کیا بتایا تھا کہ ملکیت کو ظاہر کرنے کو اضافت کہتے ہیں، اسی طرح ایک چیز اسناد بھی ہے۔ اسناد کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، جیسے سعید آیا میں آیا کو سعید کے لیے ثابت کیا گیا، جسے ثابت کیا وہ مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا گیا وہ مسند الیہ۔ جیسے وہ مضاف اور مضاف الیہ تھے، یہ مسند اور مسند الیہ ہیں۔ مثلا اسلم نیک ہے، اس جملے میں نیک مسند اسلم مسند الیہ ہے۔ مسند اسم اور فعل ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مرکب تام کیا کہتے ہیں؟ دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، جس طرح انہوں نے بتایا۔ اور مرکب تام کی دو ہی قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا، تمنا پائی جائے، جیسے تو سبق پڑھ، اسلم شرارت نہ کر، کیا سعید نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم کر، کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام جملے انشائیہ کے ہیں۔ اور خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں۔ خبریہ کی قسمیں اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ۔ اور بچے اس سے پہلے آپ نے کتاب کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پہلے ان کے اجزاء کھولے تھے، پھر ان کو جوڑا تھا، جسے ترکیب کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ مثلا سعید نیک ہے، اس جملے میں نیک اس میں صفت مسند اور سعید مسند الیہ ہے، اور اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء اسم یا مبتدا، متعلق خبر اور فعل ناقص متعلق خبر اور خبر، ان کو ملا کے خبر کہہ دیتے ہیں۔ جیسے سعید گھر میں موجود ہے، جملے میں سعید اسم یا مبتدا ہے اور گھر میں متعلق خبر ہے، موجود خبر اور ہے فعل ناقص، اس کو متعلق کہہ دیتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ، ہاں یہ جملہ اسمیہ خبریہ تھا۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ، جس جملے میں فعل تام موجود نہ ہو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، وہاں مبتدا اور خبر بنا کرتے ہیں۔ اور جس جملے میں فعل تام موجود ہو وہاں وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، اس میں فعل، فاعل اور مفعول بنایا کرتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند الیہ اسم ہو۔ اسم اسلم نے قلم سے خط لکھا، اب دیکھیں خط لکھا فعل تام ہے نا، اس جملے میں لکھا مسند فعل ہے، اسلم مسند الیہ ہے، تو اب ہم کہیں گے مسند الیہ کو فاعل کہیں گے اور مسند جو فعل ہے اس کو فعل کہیں گے۔ اجزاء خود بتا رہے ہیں، جملہ فعلیہ کے اجزاء فعل، فاعل، مفعول اور متعلق۔ اب کیا فعل، فاعل، مفعول اور متعلق ہوئے بچوں؟ اسلم نے قلم سے خط لکھا، اسلم فاعل، لکھا فعل، نے متعلق، قلم مفعول اور خط مفعول دوم، یا قلم اس میں اعلیٰ اور ظرف ہو کر مفعول فی اور دوسرا مفعول، لیکن یہ دونوں آپ مفعول کہہ لو کیونکہ اردو میں مفعول فی اور مفعول لہو وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، تو یہ فعل، فاعل اور مفعول مل کر اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اسلم نے خط لکھا، اس جملے میں لکھا فعل ہے، اسلم فاعل ہے، خط مفعول ہے، اور قلم سے یہ متعلق کے فعل ہیں، یعنی جار مجرور متعلق کے فعل، یا مفعول فی بن کر متعلق کے فعل، یا مفعول ثانی۔ ترکیب نحوی کی تعریف، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ تو بھائی بچوں، آج ہمارا گرامر کا سبق بس یہیں تک، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بک سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم اپنی ٹیکسٹ بک سے انشاءاللہ پڑھیں گے
اور اس سے پہلے جو کچھ آپ نے قواعد و انشاء کا پڑھا اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں 5، اور ایم سی کیوز آتے کس طرح ہیں؟ ایک مثال دی ہوتی ہے اور آپشن میں اس کے ممکنہ جوابات ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ مثال گرامر کے روح سے کیا ہے، مثلا مرکب تام ہے، ناقص ہے، جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے، یا اضافت کی کون سی قسم ہے، یا حاصل مصدر ہے، یا جو بھی کچھ ہو اس کو آپ نے متعین کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔